बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फर्स्ट रोज़ा है, सब लोगों को पहले तो रमज़ान मुबारक हो। और आई होप कि रमज़ान हमारे लिए बहुत अच्छा रहे और हम अपने जितने भी गुनाह हैं उसकी माफ़ी अल्लाह ताला से मांग लें और इंशाल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दें अल्लाह ताला। जो हम लोगों ने अभी क्लासेस इंशाल्लाह शुरू करी हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ रमज़ान में होंगी, वो इसलिए करी हैं कि हमें थोड़े से कुरानिक रिमाइंडर्स मिलें अपने अखलाक को इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग रमज़ान में सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। वो अपनी जगह ठीक है और उसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब इंशाल्लाह हमें मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कैसा अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेव करते हैं। तो अल्लाह ताला का जो हमारे ऊपर हक है उसके साथ साथ हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी हमारे ऊपर एक हक है। और इस कुरान मजीद में बहुत क्लियरली कई सारी आयत में ये चीज़ मेंशन्ड है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, और कैसे हम अपना बिहेवियर जो है उसको डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन क्लासेस के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि कुरान की कुछ आयत को डिस्कस करें, उनको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें किस तरीके से अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बता रहे हैं थ्रू हिज मैसेज। तो इंशाल्लाह हम लोग ये करेंगे इस क्लास में। एंड आई थिंक अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज की जो हमारी आयत हैं। यस यस यस, ओके। सो आज जो आयत हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे वो हैं सूरे हुजरात की। सूरे हुजरात वैसे तो मदनी सूरा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें कई सारी चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रिस्पेक्ट करना है, सहाबा को ये बताया गया है। फिर हमें कैसे एक एज अ मुस्लिम कम्युनिटी जस्टिस को अपहोल्ड करना है और कैसे जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करना है। इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी आयत हैं जो हमारी जो आज की लाइफ है उसको पूरी तरीके से उससे रेलेवेंट हैं और वो बहुत क्लियरली हमें ये बताती हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और कैसे दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो पहली आयत है वो है सूरह हुजरात की आयत नंबर 11, जो है मैं पढ़ने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बिइसल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो इस आयत में अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं सारे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि ये जो आयत आ रही है ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला में बिलीफ रखते हैं। दैट मीन्स अगर हम अल्लाह ताला में ईमान रखते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमारे से मुखातिब हैं। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, वो ये है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कि आप कोई भी एक कौम जो है वो अपनी ही कौम के या दूसरी कौम के लोगों को जो है दूसरे लोगों को उनका मजाक ना उड़ाएं, उनको रिडिक्यूल ना करें, उनको इंफीरियर फील ना होने दें। और ये चीज हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत कॉमन है। जैसे कि लोग बहुत ज्यादा आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं या नॉर्मली भी अगर हम किसी क्लास में हैं या ऑफिस में हैं या इवन अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो एक दूसरे का बहुत ज्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि कैसे ये चीज गलत है और हमें ये नहीं करना है। तो डायरेक्टली अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें यही कहा है कि कोई भी कौम के जो लोग हैं या कोई भी लोग जो हैं वो दूसरे लोगों का मजाक ना उड़ाए। क्यों? इसका रीजन भी अल्लाह ताला ने दिया है, वो इसलिए कि परहैप्स दे मे बी बेटर, कि आसा यकूनु खैरम मिनहुम, कि वो हो सकता है कि उनसे बेहतर हूँ। अब किस चीज में बेहतर हूँ? वो ईमान में उनसे बेहतर हूँ, अल्लाह ताला की नजर में उनका जो दर्जा है वो ज्यादा हो। तो हमें इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए दूसरे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत बार हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि किसी की फिजिक के बारे में हमने मजाक उड़ा दिया या कोई किसी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या वो कहाँ से आया है, वो कहाँ रहता है,
یا اس کا نیبرہڈ کیسا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگ آپس میں بہت مذاق کرتے ہیں, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس سے ایک انسان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو اتنی کھول کر بیان کیا کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے, اور یہ ہم تبھی فالو کر پائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو واقعی ایمان والا سمجھتے ہیں, کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا یہاں پر. اس کے بعد سیپریٹلی اللہ تعالیٰ نے جو نساء ہیں, ویمن ہیں, ان کو بھی اسی چیز کی تاکید فرمائی ہے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ کہ سیم گوز فار ویمن آلسو, کہ ایک تو ان جنرل لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کئی بار لوگ دوسرے لوگوں کے ایکسنٹ کا مذاق اڑاتے ہیں, یا کس طریقے سے ان کا کلچر ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت زیادہ ہماری کنٹری میں بھی یہ چیز پریویلنٹ ہے کہ کون کس اسٹیٹ سے ہے اس کا اس بیسس پہ مذاق اڑائیں گے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے منع کیا. اس کے بعد اسپیسیفکلی جو خواتین ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کہ خواتین بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں یا وہ بھی مذاق اڑاتی ہیں, تو سیپریٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ایڈریس کیا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مذاق اڑانے کا طریقہ جو جنرلی لوگوں کا مذاق اڑانے کا طریقہ ہو وہ الگ ہوتا ہو, اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیپریٹلی اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. کہ کئی بار عورتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بول کے ہی کسی کا مذاق اڑائیں, مے بی کوئی ایسا ایکسپریشن ہم لوگ دے سکتے ہیں یا کوئی بھی دے سکتا ہے جس چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والا ہم سے ایمان میں بہتر ہے یا نہیں, رائٹ. کیونکہ ہم کسی کی نیت یا کسی کے ایمان کا لیول تو آبویسلی نہیں جانتے, اپنا بھی پوری طریقے سے نہیں جان سکتا انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز سے روکا ہے. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ ٹھیک ہے مذاق نہیں اڑانا ہے, تو پھر اب اس نئی مذاق اڑانے میں کیا کیا چیز آ جائے گی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اس میں کہ آپ ایک دوسرے کی جو ہے وہ انسلٹ نہ کریں, ایک دوسرے کو برا فیل مت کروائیں. اینڈ انفسکم کا یہاں پہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بعضکم من بعض بھی یوز کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انفسکم کا اسپیسیفکلی ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ جب ہم کسی کو انفیریئر فیل کراتے ہیں یا کسی کی انسلٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے آپ کا لیول بھی نیچے گرا رہے ہوتے ہیں, رائٹ. ہم خود کا لیول بھی نیچے گرا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ جب ہم کسی اور کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی اور کو برا فیل کرواتے ہیں. بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کچھ آپ کو نہ کہے آؤٹ آف ہمبلنس یا آؤٹ آف شائنس, وہ مائنڈ نہ کرے, لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کو فیل ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیز کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اور پھر اسپیسیفکلی یہ بھی بتایا کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف انسلٹنگ سامنے والے کے لیے نہیں ہوتی ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو, اپنے نفس کا بھی آپ لیول جو ہے اس کو گرا رہے ہیں جب آپ ایسا کر رہے ہیں. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہ ہی ایک دوسرے کو جو بلائیں غلط ناموں سے, کہ کوئی بھی ایسا نک نیم یا کوئی بھی ایسا نام کسی کو نہ دیں جو کہ غلط ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو فیٹی بول دیتے ہیں یا اسکنی بول دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طریقے کا جو اپروپریٹ بالکل بھی نہیں ہے, جو انسلٹنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا. بہت بار لوگ جو لوگوں کا نام ہوتا ہے اس کو ٹوسٹ اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ نام کا میننگ بگڑ جائے یا سامنے والے کو برا لگ سکتا ہے, تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تنابزو بالالقاب, تنابزو بیسیکلی میننگ یہ ہے کہ کسی کو بری طریقے سے نہ بلائیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بالالقاب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے. تو القاب جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل کو کہتے ہیں, تو ٹائٹل اچھا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا ٹائٹل ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سرکاسٹیکلی اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بہت زیادہ جیسے کلاس کا ٹاپر ہے تو ہم اس کو بولیں ٹاپر ادھر آؤ, ٹاپر ادھر جاؤ, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہاں تم ٹاپر ہو یا تم جینیس ہو, ہم اس کو اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمیشہ ٹاپ کرتے ہو. تو ورڈ تو ہمارا ہم صحیح چوز کرتے ہیں, ہم صحیح ورڈ یوز کرتے ہیں جو اچھا مانا جائے, لیکن اس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ اس کا میننگ بگاڑ دیتے ہیں یا اس کی انٹینشن رانگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں یہاں پہ کلیئر کر دی کہ آپ برے نام بھی نہیں بلائیں گے, اور اگر اچھا ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو کانوٹیشن ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو وہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روکا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ wretched is the name that is mention of disobedience after faith, کہ اگر آپ ایسا کوئی نام لے رہے ہیں جس میں پرابلم ہے, جس میں کرپشن ہے, جس میں ڈس اوبیڈینس ہے, تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ایمان کے بعد. کہ اگر آپ کے اندر فیتھ ہے تو پھر آپ یہ چیز بالکل بھی نہیں کریں گے.
اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اینڈ والا پارٹ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم نے یہ آیت پڑھ لی, اب ہم اگر اپنا انٹروسپیکشن کریں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم تو سارا دن ہی ایسی چیزوں میں انوالو رہتے ہیں اور ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ ہوپ دی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جس نے بھی توبہ کر لی دیٹ از اوکے, لیکن جس نے توبہ نہیں کری تو وہ ظالموں میں سے ہوگا. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم خدا نہ کرے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کو انفیریئر فیل کروانا چاہتے ہیں, کسی کو برا فیل کروانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے خدا نہ کرے. لیکن اگر ہم توبہ کر لیں گے تو obviously اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے. تو یہ آج کی آیت ہے جو ہم نے اسٹڈی کری ہے. انشاءاللہ ہم کل پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, جس میں ہم سورہ حجرات کی نیکسٹ آیت نمبر 12 سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ تھرو آؤٹ رمضان ہم ایسی آیات کو ڈسکس کریں جو ہماری کرنٹ جو بیہیویئر ہے یا جو کرنٹ لائف ہے اس کو افیکٹ کرتی ہوں, اور ہمارا جو کیریکٹر ہو وہ انشاءاللہ رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی کافی زیادہ امپروو ہو ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.